اگر فلسطینیوں کی مدد کرنا ہے تو اسرائیل کی چیزوں کا بائیکاٹ کرے. میں بالکل یہ کہہ چکا ہوں، کہتا ہوں، کہتا رہوں گا. کرنا بھی ہے ہمیں. لیکن ایک بات آپ سے کہوں، اسرائیلی چیزوں کا بائیکاٹ کرو گے نا تو وہ معاشی طور پر کمزور ہوگا، ہمیں یہ بالکل کرنا ہے. لیکن اس سے بڑی ایک بات اور، اس کی چیزوں کے بائیکاٹ سے پہلے اس کی تہذیب اور اس کے کلچر کا بائیکاٹ کرنا ہوگا. کیونکہ معاشی طور پر اس کی چیزوں کا بائیکاٹ کرو گے تو وہ پیسے کے اعتبار سے کمزور ہوگا، توجہ کرنا. لیکن اس کے جو دوسرے دوست لوگ ہیں، خوف ہے کہ وہ مال دے کر اس کی مدد کر سکتے ہیں، اس کو پھر کھڑا کر سکتے ہیں. ہمیں کرنا ہے بائیکاٹ، لیکن اس کی تہذیب کا اگر بائیکاٹ کرو گے تو جو ہے وہ اسرائیل ایسے صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا جیسے عبارت لکھ کر کے بچے ربر سے مٹا دیتے ہیں. اس طرح مٹ جائے گا. اس کی تہذیب آپ لے کر چل رہے ہیں میرے بھائی. فلسطینیوں سے محبت ہے نا، فلسطینیوں سے آپ تہذیب لے کے چل رہے ہیں. داڑھی منڈانا کس کی تہذیب ہے؟ جھوٹ بولنا کس کی تہذیب ہے؟ پوچھو نا اللہ کے رسول سے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. تو جب مومن جھوٹ نہیں بول سکتا تو جھوٹ لائے کہاں سے آپ جھوٹ لائے کہاں سے؟ یہ جو گندی فلمیں رات کے 3 بجے تک دیکھ رہی ہے، عریانیت کس کی تہذیب ہے؟ انہی کی تہذیب ہے. ہمارے یہاں تو اس کا تصور نہیں ہے. جو مذہب اتنا پاکیزہ ہو کہ ماں باپ کے سامنے بیوی سے بات کرنے کی لوگوں کی ہمت نہیں ہوتی. ابھی آپ آگے سنیں گے جب مولا کائنات اور سیدہ فاطمہ ہنسی مذاق کر رہے تھے اور اللہ کے رسول آ گئے تو دونوں چپ ہو گئے. یہ ادب ہے بڑوں کا گھر کا. حضور رسول بھی ہیں، رسول ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مولا علی کے سرپرست بھی اور سیدہ فاطمہ کے والد بھی ہیں. جہاں بحیثیت رسول تعظیم ہے وہیں پر گھر کا سرپرست کی حیثیت سے بھی تو تعظیم ہے. اللہ اکبر. بڑی معذرت کے ساتھ یہ تہذیب ہمیں ختم کرنی ہوگی. اگر تمہاری بیٹیاں چڈی پہن کر کے انگریزی تعلیم حاصل کرنے جا رہی ہے تو یہ کس کی تہذیب ہے؟ یہودیوں کی تہذیب ہے. میں یہ نہیں کہتا بیٹیوں کو نہ پڑھاؤ، ہمارے علماء کرام جو ہے اس سے منع نہیں کرتے. ان سے میں جو ہے وہ روشنی لیتے ہوئے عرض کر رہا ہوں پڑھاؤ، لیکن اپنی تہذیب کے سانچے میں ڈھال کے پڑھاؤ. سیدہ فاطمہ کی کنیز بنا کر کے پڑھاؤ. یہ کیا ہماری بیٹیاں چڈی پہن کر کے جائیں انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور پھر کہتے ہو کہ اسرائیل کو مٹا دیں گے؟ تم نے تو اس کی تہذیب زندہ کر رکھی ہے. اللہ اکبر. فون پر باتیں کرتے ہو ان کے انداز میں کرتے ہو، مٹک کر ان کے انداز میں چلتے ہو. ان کی تہذیب گھر کے اندر گھسا رکھی ہے. میں کہتا ہوں وہاں تک جا کر اسرائیل کو تم ختم نہیں کر سکتے. اپنے گھر سے تو یہودیت ختم کر سکتے ہو، اپنے گھر سے تو نصرانیت ختم کر سکتے ہو، اپنے گھر سے تو شرک اور کفر کی نقلیں ختم کر سکتے ہو. یہ جو شادیوں میں ڈی جے بجتا ہے یہ کس کی تہذیب ہے؟ جو گانے سنتے ہو کس کی تہذیب ہے؟ میوزک میں ڈوبے ہو کس کی تہذیب ہے؟ اگر فلسطینیوں سے واقعی محبت ہوتی تو ہم اللہ اکبر ان کی چیزوں کا بھی بائیکاٹ کرتے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی تہذیب کا بھی بائیکاٹ کرتے. لیکن میں جانتا ہوں اس قوم کو اب نعرے کے سوا کوئی کام نہ رہ گیا، اس قوم کو باتوں کے سوا کوئی کام نہ رہ گیا. یاد رکھنا درد بھری باتوں سے انقلاب نہیں آئے گا. اگر انقلاب پیدا کرنا ہے تو ان کی تہذیب مٹاؤ، ان کی نقل سے دور نکلو. میرے آقا جب تک مکے میں تھے، توجہ کریں، حضور کو یہودی تہذیب سے کتنی نفرت تھی. آقا مکے میں تھے، توجہ کریں، تو آقا علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ بغیر مانگ کا سر ڈالتے تھے. کنگھی کرتے تھے تو مانگ نہیں نکالتے تھے. جب مدینے منور آئے تو دیکھا کہ یہودی جو ہے وہ بغیر مانگ کا سر ڈالتے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اب ہم مانگ نکالیں گے. کیوں؟ کنگھی کرنے میں بھی یہودیوں سے مشابہت نہیں ہونا چاہیے. جو رسول کنگھی کرنے میں یہودیوں سے مشابہت اختیار کرنے سے روک دیں، یہ تو کنگھی ہے، جسم کو سنوارنے کا، زینت کا معاملہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ 9 کو روزہ، یہ 10 کو روزہ کیوں رکھتے ہیں عاشور کا؟ تو کہا حضور یہ ایسا کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور فرعونیوں سے نجات ملی اس لیے رکھتے. فرمایا موسیٰ ہمارے نبی ہے، ان سے زیادہ ہم حقدار ہیں یاد موسیٰ منانے کے، حضرت موسیٰ کی یاد منانے کے ان سے زیادہ ہم حقدار ہیں. اللہ اکبر. فرمایا ہم بھی روزہ رکھیں گے
لیکن یہودی صرف 10 کو رکھتے ہیں، ہم 9 کو بھی رکھیں گے، 10 کو بھی رکھیں گے، اور یہودیوں کی تہذیب کی مخالفت کریں گے۔ جب نبی سر کے اندر کنگھی کرنے میں ان سے مشابہت کو گوارا نہیں کیا، روزہ رکھنے میں ان کی مشابہت کو گوارا نہیں کیا، اور عبادت میں ان کی مشابہت گوارا نہیں ہے، ہم گناہوں میں ان کی مشابہت کر رہے ہیں، پھر اسرائیل نہیں جو وہ چڑھے گا تو کیا ہوگا؟ اور ایک بات یاد رکھنا، بد دعا کے طور پہ نہیں بلکہ سچائی کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اگر آج نہیں سدھرو گے نا، جو حال فلسطینیوں کا دیکھ رہے ہو اس سے بدتر تمہارا حال ہو سکتا ہے۔ اقبال نے 1 صدی پہلے کہا تھا، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ فلمیں دیکھنے کے لیے گھنٹوں گھنٹوں پہلے جاتے ہیں، اور مسجد میں جمعہ کے دن بھی دوسری اذان کے وقت آتے ہیں۔ بہت معذرت چاہتا ہوں، اور ہم نے کیا سوچ رکھا ہے؟ ہم تو غلام ہیں نا اہل بیت کے، ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ میرے عزیز، جو اہل بیت تھے نا، اہل بیت، ایک کوئی بندہ مجھے بتا دیجئے کہ ان کی زندگی کے اندر کوئی غلط عمل ہو، بتائیں مجھے۔ امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی الدین اولیاء، شیخ احمد رفاعی، اسی طریقے سے سیدی رزق اللہ شاہ بابا، اسی طریقے سے سیدی غلام علی شاہ سرکار۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، میں نے جب دادا باپو سے سنا کہ فضل ماں اتنی متقی تھی، احمد باپو نے اشارہ کیا کہ فضل ماں اتنی متقی تھی، تو میں سوچ میں پڑ گیا، 1400 سال کے بعد جس کی بیٹی اتنی متقی ہو فضل ماں کی شکل میں، اس سیدہ فاطمہ کے تقوی اور پرہیزگاری کا عالم کیا ہوگا؟ تو گھر والے متقی ہوں، دادا بابو کو کبھی دیکھا نماز چھوڑتے؟ پھر تم کیوں چھوڑتے؟ در والے کہتے ہیں نا ہم ان کے در کے کتے ہیں، لیکن در کے کتے ہیں تو پھر کتا نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ گھر کا بچہ پڑھ رہا ہے۔ میں نے تو یہ سنا ہے اپنے لوگوں سے کہ دادا باپو نے کووڈ کے دور میں بھی نماز بے جماعت ادا نہیں کی بلکہ نماز با جماعت ادا فرمائی۔ کووڈ میں بڑے بڑے اہل تقوی کی جماعتیں ترک و بھی جمعہ چھوٹے ہے نا، لیکن یہ مرد کلندر جس کو آپ اپنے لیے آئیڈیل مانتے ہو، انہوں نے جماعت بھی نہیں چھوڑی۔ ہم کہاں ہیں؟ نماز چھوڑ کر کے ہم سنی کیسے بننا چاہتے ہیں؟ نماز چھوڑ کر کے ہم قادری کیسے بننا چاہتے ہیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ، قادریت تمہاری گنڈا گردی اور تمہارے نعروں سے نہیں ملے گی۔ قادریت جب تک غوث پاک نہ چاہیں گے تمہیں عطا نہیں کریں گے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں تو لوگوں کو یہ کہتا ہوں، جس دن ہم سچے قادری بن گئے انشاءاللہ اپنے پیر میں کانٹا بھی نہیں چبھے گا۔ جس دن ہم سچے قادری بن گئے ٹھوکر لگے گی، ہم نہیں گریں گے۔ جس دن میں گرتا ہوں اس دن سوچتا ہوں کہ شاید میں نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ غوث پاک نے میری طرف سے توجہ ہٹا لی ہے، کیونکہ مجھے غوث پاک کی بات پہ یقین فرماتے میرا مرید گرتا ہے، توجہ ٹھوکر لگتی ہے تو میں ہاتھ پکڑ کر اس کو گرنے سے بچا لیا کرتا ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہو قادریت کو؟ سب رسومات رسومات رسومات۔ آج فلسطینیوں کی مدد اتنی کر رہے ہو نا، صرف اتنی کہ وہ فوٹوز وائرل کر رہے ہو فیس بک پر، یوٹیوب پر، اور جو وہ واٹس ایپ پر، اتنی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس سے کیا ہوگا؟ کوئی مدد ہوگی ان کی؟ اگر ان کی مدد کرنا ہے تو چونکہ ہم بھارتی ہیں، ہندوستانی ہیں، اور ہم اپنے مذہب کے جتنے وفادار ہیں، الحمدللہ ہمارے ملک سے ہمیں پیار ہے، تو فلسطین کی جنگ کی وجہ سے ہمیں اپنے ملک کے حالات خراب نہیں ہونے دینا ہے، روڈ پر آ کر چلم چلی نہیں کرنا، بلکہ اگر فلسطینیوں کی مدد کرنا ہے تو مسجدیں بھر دو، 5 وقت مسجدوں میں بہاریں آ جائے، اور گڑ گڑا کر کے دعا کرو کہ اللہ فلسطینیوں کے لیے آسمان سے مدد نازل فرمائے، کیونکہ فلسطینی آپ کی دعا کو نہیں سن رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تم مومن کے پیٹھ کے پیچھے اس کے لیے دعا کرتے ہو تو تمہاری دعا کو وہی مقام حاصل ہو جاتا ہے جیسے حاجی کی عرفات میں دعا رد نہیں ہوتی، تو مومن کے پیٹھ پیچھے جو دعا کی جاتی ہے اس کی وہ دعا رد نہیں ہوتی۔
ہمارے گناہ نہیں دیکھے جائیں گے، ہماری دعا قبول ہوگی، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد اترے گی۔ اس لیے مسجدوں کو بھرو اور اسرائیل کی تباہی اور بربادی کے لیے دعا کرو، اللہ کی بارگاہ میں دشمن اور گنڈوں کی تباہی اور بربادی کے لیے دعا کرو، اور اپنے ملک کی چیزیں خریدو اور اسرائیل کی چیزیں نہ خریدو، دہشت گردوں کی چیزیں نہ خریدو، گنڈوں کی چیزیں نہ خریدو۔ ہمیں اپنے ملکوں کو بھی تو مضبوط کرنا ہے، اور یاد رکھنا جب ہم نے مضبوط کیے تبھی ملک مضبوط ہوا ہے۔ تاج محل سے ہم نے سجایا، لال قلعے سے ہم نے سجایا، بھول بھلیا سے ہم نے سجایا، یہ ہندوستان کو سونے کی چڑیا ہم نے بنایا۔ ہمیں پھر ملک کو مضبوط کرنا ہے، اس کا حصہ بننا ہے۔ یاد رکھنا، اس کی طرف توجہ کریں تو بات دور نکل گئی اور بہت دور نکل گئی۔ چلیے بات کہیں تو سمیٹنا ہے۔ عرض کیا کر رہا تھا؟ اللہ اکبر، توجہ فرمائے۔ بڑی چہیتی تھی شہزادی سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا، مولائے کائنات اور سیدہ دونوں ہنس رہے، مذاق کر رہے، یہ جنت میں بھی ہنسیں گے دونوں۔ اس پر بھی ایک حدیث یاد آ گئی ان کی ہنسی پر۔ اللہ کا وعدہ ہے جنت میں سورج نہیں ہوگا، جنت میں سورج نہیں ہوگا، لیکن اجالا ہوگا، سورج کے بغیر اجالا۔ ایک دن جنتی سب اپنی اپنی نشستگاہوں پر بیٹھے ہوں گے، ایسے میں اچانک دیکھیں گے کہ سورج طلوع ہو گیا۔ ان کو لگے گا کہ سورج طلوع ہو گیا، اور جنت کی ہر چیز جو چمک تو رہی تھی مزید چمک گئی۔ تو وہ لوگ ایک دوسرے سے حیرت سے کہیں گے اللہ کا تو وعدہ ہے نا کہ جنت میں سورج نہیں ہوگا، یہ سورج کدھر سے آیا؟ یہ سورج آیا کدھر سے؟ سورج نکلا کدھر سے کہ چمکتی ہوئی چیز اور چمک گئی، جنت کی ہر چیز چمک گئی؟ تو اس وقت حضرت رضوان کہیں گے اللہ کا وعدہ سچا ہے، سورج نہیں نکلا، آج ہوا یہ ہے کہ علی و فاطمہ ہنس دیے،